السلام علیکم، میں ہوں احمد بلال محبوب۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس وقت ریکارڈ رفتار کے ساتھ قانون سازی کا عمل جاری ہے۔ اس وقت جبکہ اسمبلی کی مدت پہ صرف 12 دن باقی رہ گئے ہیں، لیکن وہ اسمبلی کے اندر جو قانون سازی کی تعداد ہے وہ پچھلی 3 قومی اسمبلیوں کے مقابلے میں پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ یعنی پچھلی 3 قومی اسمبلیوں کے اندر، یعنی جو جنرل پرویز مشرف کے ڈکٹیٹرشپ کے بعد جو پہلی اسمبلی وجود میں آئی وہ 12ویں قومی اسمبلی تھی، جو 2002 میں وجود میں آئی تھی۔ تو اس نے پورے 5 سال میں کو 50 قوانین پاس کیے تھے، یعنی ایک سال کی اوسط اس کی کوئی 10 قوانین کی تھی۔ اس کے بعد جو اگلی اسمبلی وجود میں آئی 2008 میں، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت رولنگ پارٹی تھی، تو انہوں نے کوئی 139 قوانین پاس کیے تھے 5 سال میں، اور 5 سال کی اگر ایوریج دیکھیں تو ایک سال میں 28 قانون پاس ہوئے تھے۔ 14th نیشنل اسمبلی جو 2013 میں وجود میں آئی تھی اور 2018 تک اس نے 5 سال مکمل کیے تھے، اس نے 192 قوانین پاس کیے تھے، جو کہ اوسطاً ایک سال میں کوئی 38 قوانین کی قریب بنتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ قانون سازی پچھلی قومی اسمبلی یعنی 14th نیشنل اسمبلی نے کی تھی، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ اس کی اوسط 38 قوانین ایک سال کے اندر اوسطاً کی رہتی ہے۔ لیکن یہ موجودہ قومی اسمبلی اگرچہ اس کی مدت ابھی باقی ہے، ابھی 12 دن باقی ہے، لیکن اس نے ابھی بھی ریکارڈ قانون سازی کر لی ہے۔ 210 قوانین اس اسمبلی کے اندر آلریڈی پاس ہو چکے ہوئے ہیں، اور بہت سے قوانین ایسے ہیں جو ابھی لائن میں لگے ہوئے ہیں اور مزید اس سے پاس کرنا ہے۔ اگر یہ 210 قوانین بھی گن لیے جائیں تو 42 قوانین پر ایئر کے حساب سے اس کی اوسط بنتی ہے، تو اس لحاظ سے بھی اس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ بعض کا تو یوں گمان گزرتا ہے کہ جس طرح سے ملک کے مختلف حصوں میں کچھ سیلابی ریلیں گزر رہے ہیں مختلف علاقوں میں، تو ہمارے قومی اسمبلی اور ہماری سینٹ اور ہمارے جوائنٹ سٹنگز کے اندر بھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قانون سازی کا بھی ایک ریلا ہے جو بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ بالعموم یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی، یہ اچھی بات ہوتی ہے۔ زیادہ قانون پاس ہونا ایک کسی بھی اسمبلی کے لیے ایک کریڈٹ کی بات ہوتی ہے، اور ہم جب کسی اسمبلی کی پرفارمنس کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنے قانون پاس کیے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ اچھی بات ہے۔ لیکن جو تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 5 ورکنگ ڈیز کے اندر اس نے کوئی تقریباً 36 قوانین 5 دنوں کے اندر پاس کر لیے ہیں، اور کوئی تقریباً 6 یا 7 بل ایسے ہیں جو انٹروڈیوس ہوئے ہیں۔ یہ اتنی تیزی کے ساتھ یہ پاس ہوئے ہیں کہ اس کے اوپر نہ تو کسی کو بحث کرنے کا موقع ملا ہے، اکثر وہ بل ہیں جو کسی کمیٹی کے اندر بھی نہیں گئے ہیں، اور اس کے اندر بہت کانٹروورشل باتیں ہیں۔ یعنی یہ معمولی کوئی قانون نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی اختلافی بات نہ ہو، جس کے اوپر بہت سوچنے کی ضرورت نہ ہو۔ یہ بہت ہی اہم بل ہے جس کے اوپر بہت سی بحث و تبحیث کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے، اور ڈر یہ ہے کہ جتنی تیزی میں یہ قانون سازی ہو رہی ہے ایسے قوانین نہ بن جائیں جو کل خود ان لوگوں کے لیے جو آج حکومت پہ ہیں اور کل شاید حکومت پہ نہ ہوں، ان کے لیے بھی مشکل کا باعث بن جائیں، ملک و قوم کے لیے بھی مشکل کا باعث بن جائیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان قوانین کو اچھی طرح سے سوچ سمجھ کے اپروو کیا جائے، اڈاپٹ کیا جائے، اور اس کے بعد ہی پھر یہ پاکستان کے قوانین کا حصہ بنے۔ اتنی تیزی میں اپنی کارکردگی دکھانے کا یا کسی غیبی دباؤ کے تحت یہ قانون سازی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ اس میں آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قوانین کتنے اہم ہیں جو پاس ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور سے ابھی جو جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ میں 26 جولائی کو ہمارے الیکشنز ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل پاس ہوا ہے، اس کے اندر 54 ترامیم ہیں، 54 ترامیم، جو کہ اچھی خاصی بڑی ترامیم ہے۔ اور میں نے پہلے ایک اپنی ویڈیو کے اندر اس کے اندر جو بہت ہی اہم 11 ترامیم تھی ان کا ذکر بھی کیا تھا۔ اس کے اندر رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کو دوبارہ ری انٹروڈیوس کر دیا گیا ہے، اس میں انتخابی اخراجات کی جو حد ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے، لیکن سب سے بڑی بات جو بہت متنازع ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا ہے۔
لیکن اس کے اوپر جس لیول کی سوچ و بچار ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ بل ہے جو 26 جولائی کو پاس ہوا ہے. اس کے بعد 24 جولائی کو اس سے پہلے کنٹمپٹ آف پارلیمنٹ کا بھی ایک بل ہے جو کافی متنازع بل سمجھا جاتا ہے, وہ بھی پاس ہوا ہے سینٹ کے اندر سے. اس کے بعد 27 جولائی کو 3-4 بل ایسے ہیں, گورنمنٹ کے بل ہیں جو بہت اہم نوعیت کے ہیں. مثال کے طور پہ 27 جولائی کو پاکستان آرمی امینڈمنٹ بل پاس ہوا ہے. اس کے ذریعے سے جو سینسٹیو انفارمیشن جن لوگوں کے پاس ہوتی ہے ان کے لیے کچھ مزید سزاؤں کا اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے, وہ پرسکرائب کی گئی ہیں. تو ایسے کچھ جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں یا فوجی لوگ ہیں ان کو بھی اس کے اندر سزاوار سمجھا گیا ہے, جو اس کے اندر پاکستان کی فوج کے بارے میں یا پاکستان کی ریاست کے بارے میں کچھ سینسٹیو انفارمیشن کو لیک کریں گے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ بل ہے, یہ بھی پاس ہو چکا ہے. پھر کینٹونمنٹ امینڈمنٹ بل بھی ہے ایک, وہ بھی پاس ہوا ہے, وہ بھی 27 جولائی کو پاس ہوا ہے. اس میں جو کمرشل ایکٹیویٹیز فوج کے مختلف یوں سمجھیے کہ محکمے کرتے ہیں اس کے بارے میں اس کو انہوں نے ویلیڈیٹ کیا ہے. موثرہ ماضی ہے, یعنی ماضی میں بھی اگر کوئی اس طرح کی کمرشل ایکٹیویٹی کی ہے تو اس کو بھی انہوں نے ویلیڈیٹ کر دیا ہے اور اس کو جائز قرار دیا ہے, اور آئندہ کے لیے تو جائز قرار دیا ہی ہے. یہ بھی ایک اہم بل تھا جو بڑی تیزی سے 27 جولائی کو پاس ہوا ہے. اس طرح 27 جولائی کو DHA اسلام آباد کا ایک امینڈمنٹ بل بھی پاس ہوا ہے. اس میں بھی DHA اسلام آباد کو کچھ مزید اختیارات دیے گئے ہیں. یہ بھی ایک اہم بل تھا جو بڑی تیزی سے پاس ہوا ہے. پھر 27 جولائی کو ایک بہت امپورٹنٹ اور چیز پاس ہوئی ہے, وہ یہ کہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں 24 یونیورسٹیوں کو, جو 24 پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں ان کو چارٹر دینے کے لیے 24 بل پاس کیے گئے ایک ہی دن کے اندر. اور وہ بل بڑی تیزی سے پاس کیے, 5 یا 6 گھنٹے میں سارے بل پاس ہو گئے. لیکن اس میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ 16 بل ایسے ہیں جو اسی دن ڈرافٹ کر کے کسی نے جلدی سے جلدی وہاں سبمٹ کیے, قبول کر لیے گئے, ان کے اوپر رولز کو معطل کر دینے کی قرارداد پاس ہو گئی اور پھر وہ پاس بھی ہو گئے. تو اتنی تیزی کے ساتھ اتنی زیادہ یونیورسٹیوں کا بل ایسے ملک میں جہاں تعلیم کی کوالٹی پہلے ہی بہت کویسچنیبل ہے, اس کے بارے میں سوالات اٹھائے جاتے ہیں. اور یہ 16 بل ہیں, یہ وہ بل ہیں جن کے بارے میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو شرائط ہیں وہ بھی پوری نہیں کی گئی. اس کے باوجود یہ بل قبول کیے گئے, ایکسیپٹ کیے گئے اور بغیر بحث کے ان کو پاس کر دیا گیا. یہ بہت ہی تشویش کی بات ہے. وہ اس لیے بھی تشویش کی بات ہے کہ یہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں یہ عموماً گولڈ مائن سمجھی جاتی ہے, سونے کی کان. اس میں اندر طالبات داخلہ لیتے ہیں, بڑی فیسیں پے کرتے ہیں, پھر اس کے ذریعے سے جو ان کے مالکان ہیں, میں سب کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا, بہت سی اچھی یونیورسٹیاں بھی ہیں جنہوں نے بہت نام کمایا ہے, لیکن بہت سی یونیورسٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے صرف اس کو پیسے کمانے کا ایک ذریعہ سمجھا ہے. تو یہ اس لیے اتنی بڑی تعداد میں یہ چارٹر منظور ہوئے ہیں کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید پیسے کمانے کا کوئی بہت بڑا منصوبہ ہے. تو یہ بھی سارے پرائیویٹ یونیورسٹیوں کے بل منظور ہو گئے ہیں, یہ ایک ہی دن میں 27 جولائی کو منظور ہوئے ہیں. تو یہ بڑی تشویش کی بات ہونی چاہیے. چند بل ایسے ہیں جو ابھی آئندہ چند دنوں کے اندر یا تو انٹروڈیوس ہو چکے ہیں یا انٹروڈیوس ہو جائیں گے. مثلا ایک ای سیفٹی بل ہے, اس کے بعد پرائیویٹ ڈیٹا پروٹیکشن بل ہے, پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل ہے. اس کے ذریعے سے جو آپ کو پہلے تھوڑی سی اسپیس اویلیبل تھی یوٹیوب کے اوپر, اپنے سوشل میڈیا کے اوپر, اب ان 2 بلوں کے ذریعے سے وہ اسپیس بھی بہت سکڑ کے رہ جائے گی اور آپ کو اس کے اوپر بھی موقع نہیں ملے گا. تو اس کے اوپر بھی بہت غور و فکر کی ضرورت ہوگی کہ اس کو ایسے تیزی سے نہ پاس کر لیا جائے جس طرح پچھلے چند دنوں کے اندر بل پاس ہوتے رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ نیوز پیپر امپلائیز کی بھی کنڈیشنز آف سروس کا امینڈمنٹ بل بھی پیش ہو چکا ہے, انٹروڈیوس ہو چکا ہے, ابھی پاس نہیں ہوا. توشہ خانہ کا مینجمنٹ اینڈ ریگولیشن بل بھی ہے, وہ بھی انٹروڈیوس ہوا ہے. اس کے اوپر بھی بحث ہونی چاہیے کیونکہ اس میں بہت سی اہم باتیں ہیں. ماضی میں ہمارے توشہ خانہ کے اندر بہت سی ریگولیرٹیز ہوئی ہیں, اس کے اوپر بھی بحث ہو رہی ہے ملک کے اندر.
پھر یہ بھی ہے کہ اس کے اندر یہ عام طور پہ شکایت یہ کی گئی ہے کہ یہ بل بہت کانفیڈینشیلٹی میں تیار ہوتے ہیں، بڑے خفیہ طریقے سے سیکرٹلی تیار ہوتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ پاس ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں قابل اعتراض ہیں، سیکریسی میں تیار ہونا اور ہیسٹیلی ان کو منظور کر لینا، یہ بہت تشویش کی بات ہے۔ تو میں اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت قانون سازی ہو رہی ہے اور وہ جس تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے اور بغیر بحث و تمیز کے ہو رہی ہے، بغیر غور و فکر کے ہو رہی ہے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آج ایک بل جس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں تو تھوڑی دیر پہلے ہی سینٹ میں پیش ہوا، پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم بل 2023، اور اس کے اندر ایسے تمام لوگوں پہ، ایسے تمام گروہوں پہ، ایسی تمام پارٹیوں پہ پابندی کی ذکر کیا گیا تھا جو وائلنٹ ایکسٹریمزم کا پرچار کرتے ہیں، وائلنٹ ایکسٹریمزم کو پریکٹس کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا ویگ تھا کہ اس کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت کو اس کی جکڑ میں لا کے اس کو آپ خلاف قانون قرار دے سکتے ہیں، اس میں کسی فرد کو 90 دن سے لے کے 2 سال تک آپ قید کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی خطرناک بل تھا، اس کے خلاف کچھ ممبرز نے آواز اٹھائی، اس کے اوپر بہت احتجاج ہوا، اور بالآخر کافی بحث کے بعد پھر چیئرمین سینٹ نے بہت مہربانی فرمائی، انہوں نے کہا کہ میں اس کو ایجنڈا سے ڈراپ کر رہا ہوں، اپنے اختیارات کا استعمال کیا اور انہوں نے اس کو کمیٹی کی طرف بھیجنے کا عندیہ دیا ہے۔ تو میرے خیال میں صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی بل آئے اس کو پہلے کمیٹیوں کو بھیجا جائے، اس کے اندر وہاں پہ غور و فکر ہو، اور کمیٹی پھر اپنی سفارشات کے ساتھ اسے ایوان میں بھیجے، اور پھر ایوان میں اس کے اوپر بحث ہونے کے بعد اسے اگر مناسب ہے تو منظور کیا جائے، اگر اس کے اندر ترامیم کی ضرورت ہے تو وہ کی جائے۔ میں خاص طور پہ یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں پارلیمنٹیرین سے کہ وہ اس کو سنجیدگی سے لیں، ورنہ ایک کل کو آپ کے گلے کے اندر بھی ایک توق بن سکتا ہے، اور آپ کو نہ صرف یہ کہ خود نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ کو یاد کیا جائے گا کہ آپ اس اسمبلی میں موجود تھے جس کے اندر اس قدر قابل اعتراض بل منظور ہوا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔